Hello guys, welcome to my channel Cyprus Boy after very long time making video for you. Today we will talk about Pakistan to Cyprus journey. میں پاکستان سے سائپرس کیسے پہنچا اور کیا کیا مجھے مشکلات فیس کرنی پڑی اور کیا چیزیں ضروری تھیں جو مجھے یہاں تک کھینچ کے لائی اور کون کون سی ڈاکومنٹیشن تھی جو میں نے کی. تو بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان سے سائپرس تک بہت مشکل تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلے میں نے کیا یو کے کا ویزا میں نے اسٹڈی ویزا اپلائی کیا. اسٹڈی ویزا میں پہلی بار تو مجھے کنسلٹنٹ نے نہیں بتایا تھا کہ ڈیڈ لائن آ چکی ہے آپ کی, تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ 28 دن کے لیے ضروری ہوتی ہے نا یو کے کی اپوائنٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ. تو میں نے بینک اسٹیٹمنٹ میں رکھ لی اور جب تقریباً 25 دن ہوئے 3 دن رہتے تھے تو میں نے میری بے وقوفی تھی کہ میں نے کنسلٹنٹ سے پوچھ لیا کہ میری 25 دن کی کنسلٹنٹ نہیں تھا, وہ یونیورسٹی آف سندرلینڈ کے ریپریزنٹیٹیو تھے, ٹھیک ہے, جو ڈائریکٹ یونیورسٹی کے ڈائریکٹ کنٹریکٹ میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میری 25 دن کی ہو گئی یا 3 دن کی میری بینک اسٹیٹمنٹ رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے بھائی, کل ڈیڈ لائن گزر چکی ہے تو آپ اب نہیں کر سکتے. آپ کی 28 دن کی ہوتی تو ہم آپ کا ویزا اپلائی کر دیتے, مگر اب نہیں کر سکتے. جب میں نے ان کو بہت کوشش کی, بہت ان سے ریکویسٹ کی کہ یار میرا اپلائی کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, 3 دن ویسے بھی ہم ویسے لے جانے ہیں چیک کرنے میں, تو آپ میری اسٹیٹمنٹ رکھ دو. تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تو وہ ڈیڈ لائن گزر گئی. میں نے بھی بینک اسٹیٹمنٹ بائی کی ہوئی تھی, وہ 1 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ وہ ضائع ہو گئی. تقریباً 3,80,000 روپیہ تھا, وہ ضائع ہو گیا اسی ٹائم. تو پھر اس نے کہا کہ آپ نیکسٹ انٹیک میں ڈیفر ہو گئے. اور میں نے کہا یار میں نیکسٹ انٹیک میں ڈیفر ہو گیا ہوں, تو مجھے آپ بتائیں نا کہ میں حل اب کیا کروں, اب مجھے اس انٹیک میں جانا ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اس انٹیک میں بھیجو, لیکن حرامی لوگ انہوں نے پاکستانی ہو کے بھی انہوں نے نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر میں نیکسٹ انٹیک کا ویٹ کیا, آگے جنوری انٹیک آ گئے. جنوری انٹیک میں نے اپلائی کیا, ایمبیسی نے انٹرویو لیا, کیونکہ 2 سال کا گیپ تھا میرا, تو انہوں نے انٹرویو لینا ان کا ضروری تھا. اب انہوں نے انٹرویو لیا, انہوں نے کوشچن مجھ سے کیے کہ بھائی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ سارے ادھر بھی بینک اسٹیٹمنٹ کا مسئلہ آ گیا کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی کس کی ہے. میں نے کہا میں خود اسپانسر ہوں, تو میرے والدین نے مجھے یہ بینک اسپانسر کیا ہے, تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے والدین کا اکاؤنٹ چیک کرواؤ, اپنے والد کی نا بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرواؤ کہ آپ کے والد نے آپ کو ٹرانسفر کیا. میں نے انہیں کہا کہ میرے والد نے مجھے ٹرانسفر کیا ہے تھرو بینک ٹرانسفر اینڈ ہی از لیونگ ان سعودی عربیہ. تو انہوں نے نہیں مانی وہ اس ضد پہ اڑ گیا. وہ پاکستانی تھا انٹرویور, اس کا نام تھا کچھ یار شاہد انور اس کا نیم تھا. ایک تو شاہد انور ویسے بڑا مشہور ہے نا, ایک یہ شاہد انور تھا گنجا. تو اس نے کہا کہ بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرواؤ. اب اس نے پاکستانی ہو کے پہلے بھی پاکستانیوں سے واسطہ پڑا اور پھر بھی پاکستانی ہو. اس حرامی نے کہا کہ میں نے کہا مجھے ریس واجب کر دو, اگلے انٹرویو میں آپ کو میں اپنے اسٹیٹمنٹ دکھا دوں گا. تو اس نے نہیں مانا, اس نے کہا نہیں مجھے ابھی دکھاؤ. ابھی ایک ٹائم میں کہاں سے بینک اسٹیٹمنٹ لے کے میں آتا, میرے پاس تو موبائل میں نہیں تھی. تو اس نے نہیں مانا. پھر 28 کو اس نے میرا انٹرویو لیا اور 1 کو اس نے ریفیوزل میرا لگا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ تھی یو کے کی ہسٹری. تو اس کے علاوہ میں نے پھر دوبارہ کیا اٹلی والوں نے. اب اٹلی میں سارا میں نے پروسیس کر لیا, مطلب میں نے آفر لیٹر بھی لے لیا فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ, ٹھیک ہے. میری یونیورسٹی تھی ویرونا یونیورسٹی تھی میری, تو وہاں سے میں نے آفر لیٹر بھی لے لیا. اب 7,000 کچھ تھا اسٹیپینڈ ہوتا ہے اٹلی والوں کا, 7,000 پر ایئر.
تو انہوں نے وہ بھی لگا دیا، لیکن جو تھی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ کدھر سے لینی ہے. اب اپوائنٹمنٹ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپوائنٹمنٹ کہیں سے مل جائے، پیسوں کی بھی آفر لوگوں کو کی تھی، لیکن فیک اپوائنٹمنٹ دیتے تھے. جو ایمبیسی بعد میں میسج کر دیتی تھی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ فیک ہے. تو وہ پھر میں نے ادھر سے بھی اسکپ کیا. پھر میں راستے میں گزر رہا تھا تو ایک میں نے دیکھا کہ یورپین سائپرس لکھا ہوا تھا. اچھا، اس سے پہلے میں نے ہنگری کا بھی اپلائی کیا تھا. ہنگری کا بھی میں نے تقریباً 50,000 پلس دیا تھا آفر لیٹر لینے کا. پھر میں نے وہ آفر لیٹر لیا ہنگری کا. تو بڑا کنسلٹنٹ لاہور میں ایک نام سے مشہور ہے، بڑا کنسلٹنٹ، اس نے مجھے آفر لیٹر لے کر دیا. تو ادھر سے میں نے آفر لیٹر لیا. تو انہوں نے پھر وہ جب میں نے دیکھی نا فیس زیادہ ہے ہنگری کی، تو میں نے وہ اسکپ کر دیا. حالانکہ فیس زیادہ نہیں تھی، اس کی ویزا ریشو بہت کم تھی، 50-50 چانسز تھے، اس لیے میں نے وہ نہیں لیا. اس کے بعد میں نے اپلائی کر دیا. وہ راستے میں اسٹوری سنا رہا ہوں کہ راستے میں گزر رہا تھا تو UK USA اینڈ یورپین سائپرس لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار چلتے ہیں، چیک تو کرتے ہیں فیصل آباد میں کہ یہ یورپین سائپرس کون سی کنٹری ہے. تو میں گیا. اب میں نے ادھر سے پوچھا کہ سائپرس میں نے جانا ہے تو سائپرس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں. تو انہوں نے ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں تھی. میں نے پوچھا کہ کیا فیسز ہے، کیا اس کا ادھر جا کے کیا کوئی انکم وغیرہ بھی. اچھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یورپین سائپرس، اور انہوں نے ڈیل کرنا نہیں تھا، کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیل کیسے کرنا ہے. انہیں پتہ ہی انفارمیشن ہی نہیں تھی یورپین سائپرس کی. پھر میں نے جب گوگل سرچ کیا نا، گوگل سرچ میں کافی مفید لگا یورپین سائپرس مجھے. میں نے فیصل آباد کا پھر چپا نا جو بھی کنسلٹنٹ تھا میں اس کے پاس گیا کہ یورپین سائپرس آپ ڈیل کر رہے ہو کہ نہیں. سب نے کچھ لوگ تھے، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یورپین سائپرس کون سی ہے، کیسے اس کے کیا ادھر جاب وغیرہ ہے، کیا فیسز ہیں. اچھا، فیس ٹھیک بتاتے تھے، لیکن اس میں بھی فیس کے بعد بھی میں بھی پوچھتا تھا میں کہ ادھر جا کے کیا فیس 50% آف ہو جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے گوگل سرچ کیا تھا کہ 50% آف ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ کچھ کہتے تھے ہو جاتی ہے، کچھ کہتے تھے نہیں ہوتی. تو یہ کافی ٹائم میرا ویسٹ ہوگا. میں سارا دن میں نے ادھر گزارا. سارے میں نے نا چیک کیے، سارے کنسلٹنٹ وزٹ کیے میں نے. تو لاسٹ پہ میں آ رہا تھا تو راستے میں ستیانہ روڈ پہ ایک میرا اب تو میرے کافی اچھے دوست ہیں، تو وہاں پہ میں گیا. تو کنسلٹنٹ تھا، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کنسلٹنٹ گلوبل پاتھ وے پہ. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام تھا مومنہ. تو میں اس کے پاس گیا. اس نے مجھے نا کچھ انفارمیشن دی. اس نے حالانکہ زیادہ اس کو نہیں پتہ تھا، لیکن اس نے دوسروں کی نسبت نا مجھے بیسٹ فیسیلیٹیٹ کیا. اب میں نے نا اس سے ساری انفارمیشن لی. اس نے کافی اچھا گائیڈ کیا، لیکن اس سے بھی 50-50 پتہ تھا کہ ادھر جا کے 50% فیس آف ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ادھر کیا سین ہے، تو جاب وغیرہ ہوتی ہے، آگے موو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اسے تھوڑا پتہ تھا. تو میں نے ادھر سے نا اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کیے. اسے 5,000 روپیہ دیا کہ یہ میرا ایڈوانس لو اور میرا پروسیس کرو. اس نے 3-4 دن میں آفر لیٹر لیا تو میرا پروسیس شروع ہو گیا. اب یورپین سائپرس ادھر سے میری UK سے فیس نہیں آئی تھی. ابھی UK والوں نے میری فیس رکھی ہوئی تھی. تمہیں پتہ ہے کہ UK کا ریفیوزل ہو تو فیس لیٹ وہ واپس کرتے ہیں. تو میں نے وہ فیس کے وہ آفر لیٹر لیا. آفر لیٹر کے بعد ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن تو پہلے کروائی. ڈاکومنٹ اٹیسٹیڈ کروایا. پہلے میں نے اپنے HSC جو ہوتا ہے بورڈ ہوتا ہے وہاں سے انٹر کی سند اور میٹرک کی سند اٹیسٹیڈ کروائی. اس کے بعد میں نے وہ IBCC لے کر گیا. اپوائنٹمنٹ لی IBCC کی. وہ تقریباً 19-20 دن کے بعد مجھے اپوائنٹمنٹ ملی. تو میں نے وہ اپوائنٹمنٹ لی. پھر IBCC میں گیا. اسی دن IBCC والوں نے مجھے 8 بجے تقریباً میں کہیں گیا تو 10 بجے کے دوران انہوں نے میرا IBCC والوں نے اسٹیمپ لگوائی. تو ادھر اسٹیمپ لگے اور اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا فیصل آباد. لاہور میں IBCC ہے نا. میں فیصل آباد واپس آ گیا. پھر میں نیکسٹ ڈے گیا موفا میں میں ڈاکومنٹ لے کر گیا. سارے ڈاکومنٹ میں پہلے پاسپورٹ وغیرہ، پاسپورٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ،
بینک اسٹیٹمنٹ 21 لاکھ کی، میں نے 22 لاکھ رکھا تھا، اور تب آ گئی تھی 19-20 دن کے بعد نا میری یو کے کی پیمنٹ آ گئی تھی، تو وہ میں نے 22 لاکھ ادھر رکھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ڈاکومنٹ تھے، انٹر میٹرک کی سندیں تھی اور کچھ اور کاغذات تھے، وہ میں نے اٹیسٹڈ کروائی موفا سے، اور موفا والوں نے بینک اسٹیٹمنٹ جو تھی نا، بینک اسٹیٹمنٹ میں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ بینک اسٹیٹمنٹ میں وہ مجھے اٹیسٹ نہیں کر کے دے رہا تھا، موفا کا تھا بندہ، تو وہ اٹیسٹ نہیں کر کے دے رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اٹیسٹ کیوں نہیں کر کے دے رہے، تو اس ٹائم شاید آپ کو پتہ ہو کہ لگا ہوا تھا موفا والوں کا دوسرا فوج کا بڑا کنٹریکٹ، زبردست فوج کام کر رہی تھی سالی، تو فوجی ہر طرف اپنی تباہی مچا رہے تھے عمران خان کے دور میں نا، لوگوں کو مار پیٹ رہے تھے، تو اس سے میں نے کہا کہ میں فوج میں ہوتا ہوں، اچھا کام نکلوانے کے لیے نا کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس میں نے کہا کہ میں فوج میں ہوتا ہوں، میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا اور میں بڑی ارجنٹ چھٹی لے کے آیا ہوں، تو اگر آپ نہیں کام میرا کریں گے تو پھر بیسٹ آف لک۔ جب میں نے اسے یہ کہا نا تو اس نے کہا کہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دو، تو مجھے 1 گھنٹے کے بعد مجھ سے لے جانا۔ اچھا اسے بھی اب فوج کا پریشر اس ٹائم دیکھو ساری کا، اب تو گالیاں بھی نکالتے ہیں ہم، لیکن اس وقت جو تھے نا، پھر وہ میرا جو تھا یہ کلو کام کر کیا، وہ میں نے بینک اسٹیٹمنٹ ادھر سے لی۔ اب بینک مینیجر دیکھ لو کہ الفلاح کا بینک مینیجر ہے، اس سے بینک اسٹیٹمنٹ ویریفائی کرنے نہیں آئے سارے کو، وہ میسج بھیج رہا ہے موفا والا، اور یہ سارا آگے سے رسپانس نہیں دے رہا کہ ہمارے ہیڈ آفس سے آئے گا میسج، ہمیں آئے گا تو ہم پھر یہ ویریفائی کریں گے۔ حرام خور پیسے میرے رکھے ہوئے ہیں، پیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں، تم میسج کا جواب دو کہ اتنی پیمنٹ پڑی ہوئی ہے اس کے اکاؤنٹ میں، وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو پھر میں نے میزان والے مینیجر کو فون کیا، وہ میرا کافی اچھا دوست ہے، تو میں نے اسے فون کیا کہ یار الفلاح والا جو مینیجر ہے نا وہ بہت تنگ کر رہا ہے، اس سے بینک ویریفائی نہیں ہو رہا یار، اس سے جا کے وہ بینک میزان بینک اور الفلاح بینک تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہ ادھر گیا، اس نے اس سے کہا کہ یار میرا یہ کافی اچھا دوست ہے، تو اس کے بینک آگے میسج جو ہے نا وہ رپلائی کر دو۔ وہ 15-20 منٹ اس نے لیے، تو وہ پھر جا کے اس نے رپلائی کیا، اور وہ بھی میزان والے نے رپلائی کیا، اسے کرنا ہی نہیں آتا تھا، حالانکہ الفلاح کا مینیجر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے ادھر، پہلے پتہ نہیں کیسے لوگوں کو یہ بٹھا دیتے ہیں پاکستانی۔ اچھا اب وہ بینک اسٹیٹمنٹ ویریفائی ہوگی، فی میں نے پے کی، میں نے فی پے کی، ٹوٹل میری فی تھی 5000 یورو، 6500 ٹوٹل تھی، 1500 اسکالرشپ لگا، اور 5000 یورو میں سے میں نے 4000 پے کیا، 1000 میں نے کہا کہ ادھر جا کے پے کروں گا۔ تو کالج میرا ہے الیگزینڈر کالج، تو الیگزینڈر کالج کی میں نے 4000 فیس پے کی۔ اس کے علاوہ میں نے ادھر آ کے میں نے جب میں نے وہ 4000 فی پے کی تو ادھر سے میسج آیا 3-4 دن میں، انہوں نے میسج کر دیا کہ آپ کی فی ہمیں ریسیو ہو گئی، آپ ڈاکومنٹ DHL کر دو۔ میں نے ڈاکومنٹ DHL کیا، حالانکہ اس ٹائم میں کافی لوگوں پہ ویزا نہیں لگ رہے تھے، بہت ٹائم لے رہے تھے یار ایمبیسی والے، یہ کونسلیٹ والے، تو میں نے ڈاکومنٹ DHL کے کونسلیٹ کو وہ میں نے تقریباً 35,000 روپیہ دیا، ٹھیک ہے، زیادہ دیے تھے۔ تو ڈاکومنٹ DHL ہوئے میرے 4-5 دن کے بعد اٹلی اور کہاں سے ہو کے انگلینڈ وغیرہ کہاں سے ہو کے وہ سائپرس پہنچے۔ میں بڑا خوش تھا کہ میرے ڈاکومنٹ اب یورپ کنٹری میں گھوم رہے ہیں، تو پھر میں نے ڈاکومنٹ 4-5 دن کے بعد ان کو ریسیو ہوئے، تو 10 دن گزرے نا، ڈاکومنٹ ان کو پہنچے 10 دن گزرے، تو انہوں نے میسج کر دیا کہ آپ کا جو آئلٹس کا ٹیسٹ ہے وہ UKVI ہے۔ اچھا پہلے وہ ٹیسٹ UKVI ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور جب لے لیا سارا کچھ ہو گیا، اب میری بار انہوں نے کہا کہ ہم UKVI ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ مجھے یار میں بہت غصہ آیا یار، پہلے کر رہے تھے، اب اچانک ان کو کیا ہو گیا۔ اچھا وہ UKVI انہوں نے ریفیوز کیا، پھر میں نے اس سے کنسلٹنٹ سے بات کی کہ یہ کیا میسج مجھے آیا ہے، ای میل آئی ہے، تو اس نے کہا، کنسلٹنٹ نے کہا کہ کوئی اور ٹیسٹ کر لو تم۔ میں نے کہا کوئی اچھا سا ٹیسٹ بتاؤ، اس نے مجھے پھر پاسورڈ اسکل ٹیسٹ کے بارے میں بتایا کہ پاسورڈ اسکل ٹیسٹ آپ کرو۔
اچھا، پاسورڈ اسکل ٹیسٹ کا آپ کو بتاؤں کہ پاسورڈ اسکل ٹیسٹ کا کہیں بھی مواد نہیں پڑا ہوا تھا، نہ گوگل پہ پڑا ہوا تھا، کوئی سیمپل پڑا ہوا تھا کہیں پہ، نہ ان کے پاس تھا. تو ایک صرف تھا، ایک سیمپل تھا صرف، وہ بھی ایک ٹیسٹ تھا. جیسے نہیں ہوتا آئٹس کا ایک ٹیسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹیسٹ کرنا، تو پریکٹس طور پہ وہ میں نے ایک گوگل سے نکالا، وہ میں نے سرچ کیا. جب میں نے دیکھا نا، وہ مجھے کیونکہ آئٹس بھی پہلے کیا ہوا تھا اور لینگویج سرچ بھی پہلے کیا ہوا تھا، تو وہ میں نے پھر نا وہ پاسورڈ اسکل ٹیسٹ میں نے کہا کہ ابھی میرا بک کرو، ابھی بک کرو. تو وہ تقریباً تھا 50,000 کا، کہیں 50,000 کا بنتا تھا. وہ میرا انہوں نے بک کیا، تو کافی ٹائم لگا. ان کو ای میل آئی ہوئی تھی اور وہ کوئی اور ای میل چیک کر رہے تھے. ای میل میری انہوں نے نہیں لگائی تھی نا کنسلٹنٹ نے، وہ کوئی ای میل اور چیک کر رہے تھے. تو اب میں ان سے ڈیلی پوچھتا تھا کہ میرا ٹیسٹ بک ہوا، وہ کہتے ہیں کہ 1 دن میں ہو جاتا ہے. تو تم میرے 10 دن ہو گیا میرا ٹیسٹ نہیں بک ہوا. تو وہ پھر میں نے تھوڑا سا پریشر ڈالا، تو وہ انہوں نے دوسری ای میل دیکھی، دوسری ای میل پہ وہ ٹیسٹ ایکسپائر ہو چکا تھا. اور میں بڑا غصے کہ یار میرا ٹیسٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو تم نے مجھے بتایا نہیں. پھر انہوں نے اپنے پاس سے پیمنٹ کی، اور سیکنڈلی انہوں نے جب وہ ایک ٹیسٹ کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے تو وہ فی ریفنڈ نہیں کرتے، پھر دوبارہ فی دینی پڑتی ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ فی پے کی خود سے، اور دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ بک کیا میرا، اور اسی دن میں نے جا کے ٹیسٹ دیا. اور بہت سختی ہوتی ہے یار اس میں، پاسورڈ اسکل ٹیسٹ میں وہ بہت سختی کرتے ہیں. انڈین لڑکی تھی، وہ آئی، پتہ نہیں اس کا نام مر گیا تھا کہ کیا نیم تھا، انڈین تھی. زیادہ تر انڈین ٹیسٹ لیتے ہیں اور پاکستانی. تو وہ میں نے پھر ٹیسٹ دیا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 3-4 دن میں اس کا رزلٹ آیا اور وہ ٹیسٹ پاس ہو گیا، ایزیلی پاس ہو گیا. اس کے ٹوٹل ہوتے ہیں 7 بینڈ ہوتے ہیں، تو 5.5 تقریباً میرے آئے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹیسٹ پاس ہوا، اور اس کے علاوہ وہ میں نے سینڈ کیا. پھر تقریباً 10-15 دن لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ای ویزا سینڈ کر دیا. ای ویزا کے بعد ٹائم ہوتا ہے 16 دن کا اسٹیکر کے لیے. انڈین کو اسٹیکر نہیں لگتا، لیکن پاکستانیوں کے لیے اسٹیکر لگتا ہے. تو 16-17 دن کے بعد میرا وہ اسٹیکر لگ گیا. تو میں نے پھر نیکسٹ ڈے 2-3 دن رک کے تقریباً 1 مہینے کا 10 دن کا مجھے انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ اس ڈیٹ تک ٹریول کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے پھر 4 تاریخ کی میں نے ٹیسٹ بک کیا. تو ٹیسٹ بک کرنے کے بعد میں نے ٹکٹ بک کرنے کے بعد میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی جرنی، کام ادھر سے ادھر تک. تو دعاؤں میں یاد رکھنا، سبسکرائب کر دینا. تھینک یو.